السلام علیکم، میرا نام ابو بکر ہے۔ آج ہمارے ساتھ سید نعمان الحق موجود ہیں۔ اس ذاتی معلومات کے سلسلے کو مختصر کرتے ہوئے میں سوالوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ اب ہمارا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ، آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ میں کراچی میں پیدا ہوں۔ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے عملی زندگی میں کس شعبے کو اپنایا؟ عملی زندگی میں جب آغاز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں نے کچھ فلاحی کاموں سے متعلق فلاحی ادارے تھے تو USAID ہوا کرتا تھا اس دور میں، سیو دا چلڈرن، اس سے میں نے آغاز کیا تھا۔ اور اب آج کل میں شعبہ ابلاغ سے متعلق ایک TV چینل ہے ARY نیوز، اس میں بطور اسائنمنٹ ایڈیٹر میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کوئی ایسی شخصیت جس سے آپ بہت متاثر ہوئے ہوں، جن سے آپ کو بہت امید ملی ہو، جن کے بدولت یعنی جن کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس شعبے میں قدم رکھا؟ دیکھیں، اگر آپ ٹیلی ویژن کے میدان میں آپ کہتے ہیں تو اس میں تو غالباً شاید کوئی پاکستان ٹیلی ویژن کے کچھ نیوز کاسٹرز تھے، اس کے علاوہ کچھ ادیب وغیرہ، ان کو میں پڑھتا رہتا تھا اور خبریں سنتا تھا، تو اس سے آپ کو ایک آپ کہہ لیں سورس آف انسپریشن، یہ جو آپ کو متاثر کرتے ہیں۔ لیکن شخصیت کی جو بات کی تو وہ دو شخصیات ہیں جن سے میں بڑا متاثر ہوں تعلیمی میدان میں، جو فلاحی حوالوں سے بھی بڑا جانا اور پہچانا نام ہے۔ ایک تو معروف نام ہے حکیم محمد سعید شہید صاحب کا، جی سنا۔ تو جنہوں نے ہمدرد کے بانی بھی ہیں، ان سے مجھے ایک انسپریشن ملی، تو اس بنیاد پہ میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ شخصیت، اور ڈاکٹر عبدالوہاب جو کہ جامعہ کراچی کے وائس چانسلر بھی رہے، پھر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن IBA کو انہوں نے ایشیا کا بہترین ادارہ بنایا، اور آخری اپنی انتقال سے پہلے وہ یہ جامعہ محمد علی جناح یونیورسٹی، جی تو وہاں پر بطور وائس چانسلر موجود تھے۔ تو وہ یہ دو شخصیات ہیں کہ جو علم کے میدان سے، تعلیم کے میدان سے ہیں، جو میرے لیے سورس آف انسپریشن، یا میں ان شخصیات کو فالو کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ بہت اچھی بات ہے۔ چلیں ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ آپ اپنی زندگی میں جن تجربات سے گزرے ان پر کچھ روشنی ڈالیں، اور جو آپ کو سن رہے ہیں لوگ، وہ اس سے کیا سبق حاصل کریں آپ کو سن کے، مطلب آپ جن تجربات سے گزرے ان پہ تھوڑا سا ہمیں آگاہی دیں۔ دیکھیں، جو تجربات کی بات ہے، بنیادی طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ تجربہ انسان کا استاد ہے، ٹھوکریں اس کا اثاثہ۔ جی تو بنیادی طور پہ میرے اگر تجربات کی بات کریں گے تو شاید میرا تجربہ کوئی بہت زیادہ خاص اتنا نہیں ہے۔ میں نے لوگوں کے تجربات سے بہت فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کی بنیاد پہ یہ ہے کہ آپ کم وقت میں، کیونکہ زندگی مختصر ہے اور ہر چیز کا تجربہ انسان نہیں کر سکتا، تو میں نے وہ ان افراد کے جو ہمارے بزرگ ہیں یا ہمارے اسلاف ہیں یا جو ہمارے رہنما ہیں، جن کو ہم بہت زیادہ فالو کرتے ہیں یا ان کو ہم دیکھتے ہیں عملی زندگی میں کس طرح سے وہ آگے بڑھے ہیں، جس طرح میں نے حکیم محمد سعید شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مثال دی آپ کو، یا ڈاکٹر عبدالوہاب کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یا آپ اگر دور حاضر میں دیکھ لیں، طارق عزیز صاحب تھے ہمارے درمیان، جو کہ میڈیا کے حوالے سے یا ذرائع ابلاغ کے حوالے سے ایک بڑا نام سمجھا جاتا ہے، یا فن اداکاری کے اندر معین اختر ہیں، یا جو کمپیئرنگز وغیرہ اس میں توصیف حیدر صاحب کا نام لیا جاتا ہے، اس کے اندر صاحبزادہ تسلیم صابری صاحب کا نام لیا جاتا ہے اگر محفل نعت کی نظامت کے حوالے سے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جو انسپریشنز ہوتے ہیں، لیکن ان کے تجربات ہیں وہ میرے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ ان تمام کے میں نے ان کو پڑھا سنا، تو ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا، اور اس نے مجھے آگے عملی زندگی میں کافی زیادہ مدد فراہم کی۔ چلیں اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف۔ آپ ہمیں اپنے پیشے سے متعلق، یہ جو میڈیا میں جس میں آپ پیشے سے ماخوذ ہیں، اس کے متعلق آپ کچھ آگاہی دینا چاہیں گے کہ نوجوان نسل اگر اس میں جانا چاہے تو کس طریقے سے جا سکتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ صحافت جو ہے نا، وہ شعبہ عبادت کی طرح سے ہے، کیونکہ صحافت، لفظ صحافت جو ہے وہ صحیفے سے اخذ کیا گیا ہے، اور بنیادی طور پہ جو صحیفے انبیاء علیہ السلام پر، اور سچ کا پرچار کرنا، کیونکہ چاہے حالات کیسے ہی ہوں، آپ نے سچ بیان کرنا ہے اور سچ بتانا ہے۔ راستہ خطرناک بھی ہے، پرخار و پرخطر بھی ہے، لیکن یہ ہے جو آنا چاہتا ہے، دیکھیں وہ پھر یہ سوچ کر آئے کہ اگر تو میں نے اس شعبے کا انتخاب کیا ہے تو میں پھر شکایت نہیں کروں گا۔ صحیح۔ اگر آپ کے لبوں پہ شکایت ہوگی تو اس کا مطلب ہے پھر آپ شوق سے نہیں آئے، آپ مجبوراً آئے۔
اس شعبے کے اندر بہت سارے لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ انہیں کچھ نہیں آتا تھا، انہیں لگا کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، بولنا اچھا جانتے تھے یا لکھنا اچھا جانتے تھے، مگر انہیں لگتا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ وہ کافی کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر اگر شوق اور لگن ہے تو ہی اس شعبے میں آئیں تو فائدہ مند رہے گا، مطلب آپ تھکیں گے نہیں، ورنہ ایک وقت آئے گا آپ تھک جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ میں کسی اور جانب چلا جاؤں، لیکن وہ وقت پھر گزر چکا ہوگا، کیونکہ آپ ایک پیشہ جو بھی آپ منتخب کرتے ہیں اس کے اندر جب تک مستقل مزاجی کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھیں گے اور محنت نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے، لگن کے ساتھ کام نہیں کریں گے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ آپ پیشہ کوئی بھی ہو، شعبہ کوئی بھی ہو، محنت اس کے لیے شرط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جس انداز سے بھی جدت آتی جائے تو آپ اس کو کام بھی کریں اور اس جدت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے رہیں۔ آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں بتانا چاہیں گے اس ملک کے یا نوجوان نسل کے متعلق جو آپ کو مایوس کرتی ہو، اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے، مطلب کیا ہونا چاہیے تھا؟ مایوسی کا لفظ میرے خیال سے مجھے ایسا نہیں لگا۔ میں تو نوجوان نسل کے حوالے سے دنیا میں بہت کم ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر اتنی بڑی تعداد کے اندر نوجوان موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر 60% سے زائد نوجوان لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں موجود ہیں، اور وہ پاکستان کا مستقبل ہے، تو آنے والا وقت تو بڑا تابناک اور روشن نظر آ رہا ہے۔ کوئی ایسی بات جیسے کہ آپ کو نہیں اچھی لگتی کہ نوجوان نسل یہ نہ کریں، آپ کی اس بارے میں کوئی رائے؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرے خیال سے مطالعے کی کمی ہے، مطلب پڑھنے لکھنے سے مراد نصاب نہیں ہے، تربیت کا ایک فقدان ہے۔ اس میں بچے بچیاں وہ نہیں ہیں، اس میں بنیادی طور پہ جو تربیت اساتذہ اور والدین کے اوپر بہت زیادہ منحصر ہوتی ہے، اور وہ کچھ اپنے گرد و پیش سے سیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے گھر کے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود کو اس قابل کریں کہ ان کو گمان ہو واقعتاً کہ وہ